بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 763 ملاحظہ فرمائیں۔ احساس ذلت قوت برداشت کی انتہا کو پہنچ کر میں مجبور ہو گیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، اور یہ پتھر بھی مجھے پتھر مارنے والوں ہاتھوں سے چھین لوں۔ الزام ہوتا تو میں سر جھکاتا کہ مجھے سنگسار کر دو، مگر بے گناہی کے جرم میں سزا قبول کرنا میرا مسلک نہیں تھا۔ میں نے ایک دم غالب کو اٹھا کے بیڈ پر پھینک دیا اور ایک دم چھلانگ مار کے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا غالب، تو میرا دوست ہے، اس کے باوجود میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا کہ تو مجھے ایسی گالی دے۔ شیلی نے چیخ ماری، سکندر، آر یو میڈ یو سلی فول، چھوڑو اسے۔ غالب میری آنکھوں میں وحشت کے آثار دیکھ کے ساری مزاحمت بھول گیا تھا، اس شخص کی طرح جو کسی خوں آج شام آدم خور شیر کے پنجے میں ہو۔ وہ مفلوج پڑا مجھے دیکھ رہا تھا جیسے پہلے کبھی اس نے نہ دیکھا تھا۔ پھر شیلی نے پیچھے سے میرے سر پر کوئی چیز ماری اور ایک دم میرے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ میرے جسم کی ساری توانائی پریشر کوکر کے سیفٹی والو سے خارج ہونے والی بھاپ کی طرح نکل گئی اور میں چکرا کے اسی بیڈ پر گر گیا۔ شیلی نے ایک نیرو فزیشین سے زیادہ ایک ماہر نفسیات ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے میرے پاگل پن کے دورے کا بالکل صحیح علاج کیا تھا۔ جسمانی طور پر تو کوئی بھی مجھے زیر نہیں کر سکتا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے میری نظروں کے سامنے اندھیرا آیا۔ میں نے پھر بجھ جانے والے فانوس کی روشنی کو آہستہ آہستہ بڑھتا دیکھا۔ غالب اب میرے قریب کھڑا مجھے تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ شیلی مجھ پر جھکی ہوئی میرے گالوں کو اپنے ہاتھوں سے تھپک رہی تھی اور مجھ پر بیک وقت گرم اور ٹھنڈے پانی کے قطرے برس رہے تھے۔ ٹھنڈے پانی کی بوندیں اس کے بکھرے ہوئے گیلے بالوں سے ٹپک رہی تھی اور گرم قطرے اس کی آنکھوں سے۔ آئی ایم سوری یار سکندر، پلیز مجھے معاف کر دو، تمہیں زیادہ چوٹ آ گئی۔ بائی گاڈ، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں تو یار تمہیں کنٹرول کرنا چاہتی تھی۔ لو یہ پانی پی لو، آر یو اوکے؟ میں اٹھ بیٹھا، میں ٹھیک ہوں۔ غالب یار، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ میں کیا کر رہا تھا آخر؟ رابعہ چلی گئی۔ غالب نے میرا ہاتھ تھام لیا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ چلی گئی اور تو نے اسے جانے دیا؟ اس وقت رابعہ کا جانا ہی مناسب تھا۔ غالب نے عجیب سی نظروں سے شیلی کو دیکھا، لیکن اس کی فکر مت کر، کہاں جائے گی وہ یار، قید حیات و بند کم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ غالب وہ جذباتی لڑکی، غالب نے نفی میں ساری لایا، نہیں، وہ پاگل ہو جائے گی صدمے سے، تب بھی خودکشی نہیں کرے گی۔ تجھے اس دنیا میں چھوڑ کے وہ دوسری دنیا میں پہنچ جائے، یہ اسے ہرگز منظور نہیں ہوگا۔ اگر اسے مرنا ہوگا نا تو وہ پہلے ہی یہاں آئے گی، تجھے گولی مارے گی، اور جب اسے تیرے مرنے کا یقین آ جائے گا نا تو وہ مرتے وقت بہت خوش ہوگی۔ نہ اسے زندگی میں کوئی تو اسے جدا کر سکتا ہے اور نہ موت۔ مجھے نہیں معلوم کہ غالب نے یہ سب کچھ عمدن شیلی کو یہ بتانے کے لیے کہا تھا کہ وہ کبھی مجھ سے رابعہ نہیں چھین سکتی، نہ اپنی دولت، نہ اپنے حسن و شباب کی ساحری سے، نہ اپنی سادگی و پرکاری کے ناز و انداز سے، نہ اس بے تکلف دوستانہ جاریت سے جو دیار مغرب کے ماحول کی عطا کردہ تھی، اور جس کی مدد سے وہ رابعہ کی محبت پر غاصبانہ قبضے کو بھی آداب عشق میں شامل سمجھتی تھی، اور اسے آر نہ تھی کہ یہ دل دکھانے کا انداز کسی طرح معیوب یا خلاف اخلاق ہے۔ غالب شاید یہ سمجھتا تھا کہ لندن میں پرورش اور تعلیم پانے والی لڑکی تو ایسا ہی سوچتی ہوگی کہ کیا ہوا اگر اس نے کسی کے بوائے فرینڈ پر قبضہ کر لیا، وہ کوئی دوسرا تلاش کر لے گی۔ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ غلط فہمی پر مبنی غالب کے رویے کا شیلی نے کیا اثر قبول کیا اور اس کا رد عمل کیا تھا۔ میں سخت ذہنی اذیت میں مبتلا ہونے کے باوجود کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح غالب کو اپنے دکھ درد کا ہمراز اور شریک کر لوں۔ ایک دوست کی حیثیت سے یہ اس کا فرض اور میرا حق تھا۔ میں نے کہا، غالب، رابعہ کا مسئلہ نہیں؟ غالب نے نظر اٹھا کے شیلی کو دیکھا۔ پھر کس کا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، ایک لاش کا جو اس وقت بھی گیراج میں موجود ہے۔ گیراج میں؟ کس کی لاش؟ غالب چونکا۔ رفیق کی، اور یہ لاش ہے شیلی کی گاڑی کی ڈکی میں۔ گیراج تو بند ہے۔ میں نے کہا، ہاں، سامنے سے ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن ابھی میں تجھے دکھا بھی دیتا اور بتا بھی دیتا ہوں کہ میں اور شیلی یہاں کیوں چھپے ہوئے تھے۔ شیلی نے آہستہ سے کہا، میں خود اپنی نظر سے گر گئی ہوں۔ مجھے معلوم تھا یار کہ جن کو تم دوست کہتے ہو، سمجھتے ہو، وہ تم پر اعتبار نہیں کرتے۔ کیسی دوستی ہے یہ آخر؟ غالب نے دفاعی انداز میں کہا،
میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ تم اپنے چودھری دلاور کی بہن ہونے کا دعویٰ بھی رکھتی ہو؟ ایسا ہی ایک دعوے دار اکبر خان تھا جسے ہم خوب بھگت چکے ہیں۔ تمہاری بات کو میں کیسے غلط کہوں؟ وقت کی کسوٹی میرے ہاتھ میں نہیں، جس پر دوستی اور دشمنی، محبت اور ہوس کو پرکھا جا سکتا ہے، اور تو کوئی ایسا آلہ یا مشین ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی جس سے جذبات کی تشخیص ممکن ہو اور فرق کو ڈایاگونائز کیا جا سکے۔ تم مجھے نفرت سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے شیلی سے کہا، ہم اتنے بے رحم لوگ نہیں ہیں جتنے اس وقت تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اپنا حلیہ ٹھیک کر لو ڈاکٹر شیلی، اس وقت تم خود بہت ٹینس ہو۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ بہت کہتی تھی میں یار کہ ٹیک اٹ ایزی۔ ہاں ٹیک اٹ ایزی، میں آتا ہوں غالب کو جائے واردات دکھا کے۔ میں نے کہا، کیا واردات بھی جہاں ہوئی تھی؟ نہیں، میری مراد تھی وہ جگہ جہاں واردات موجود ہے۔ میں اب ابتدائی صدمے سے خاصا سنبھل گیا تھا، لیکن میرا سابقہ اعتماد بحال نہیں ہوا تھا۔ غالب بھی افسردہ اور پریشان تھا۔ خدا سمجھے تم سے سکندر، پتہ نہیں تم کیا کرتے پھر رہے اور کیوں۔ میں نے برہمی سے کہا، تم سمجھنا نہیں چاہتے تو جاؤ، میں خود اپنے معاملات سے نمٹ لوں گا۔ بکواس مت فرماؤ، چلو۔ اس نے مجھے کھینچ کے دروازے کی جانب دھکیلا۔ رفیق کی لاش ڈیکی میں پڑے پڑے اکڑ گئی تھی۔ اس کا خون جم کے سیاہی مائل ہونے لگا تھا اور اس کی بو کا بھبکا کھولتے ہی میرے آواز پر حملہ آور ہوا تو مجھے متلی سی محسوس ہوئی۔ میں نے لائٹ آن کر دی تھی۔ اس کی روشنی ڈیکی کے اندر براہ راست نہیں پہنچ رہی تھی، مگر منعکس ہونے والا اجالا کم نہ تھا۔ غالب نے ایک نظر رفیق پر ڈالی اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے ڈکی بند کرنے سے پہلے اسے وہ حروف دکھائے جو رفیق نے اپنے لہو سے لکھے تھے۔ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں اس نئی افتاد کی ساری روداد غالب تک پہنچ گئی تھی۔ اب وہ مجھ سے زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ وہ بار بار افسوس یا ملامت کے اظہار میں سر ہلاتا تھا جیسے اسے مجھ سے ایسی حماقت کی توقع نہ تھی۔ حد کر دی تم نے، اس نے کئی بار کہا۔ یہ کیا حد کر دی کی رٹ لگا رکھی ہے، اور میں کیا کرتا؟ میں نے بالآخر چڑ کے کہا، اس لاش سمیت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ہاں، ہمارے پاس آ جاتے، کچھ نہ کچھ کرتے اور اس الو کی پٹھی سے کہتے کہ گاڑی لے کر سیدھی پولیس اسٹیشن چلی جاؤ۔ غالب نے کہا، کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ پولیس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ باڑ میں جائے پولیس کا رویہ، تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہے شیلی سے؟ غالب نے کہا، اور پولیس اسٹیشن نہ صحیح، وہ نقوی صاحب کے گھر جا کے سب بتا سکتی تھی، وہ سب سنبھال لیتے۔ وقار یوسف کی بیوی ہمارے ساتھ ہے، وہ اپنے باپ سے سب کچھ منوا سکتی تھی۔ اس کا بھی وقت آئے گا۔ میرے سارے مقدمات کی فائلیں اس وقت نقوی صاحب کی تحویل میں ہیں۔ میں نے کہا، آخر کیوں منگوائی ہیں اس نے یہ فائلیں؟ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کو تم کیا سمجھتے ہو؟ بظاہر تو وہ چودھری دلاور کا مددگار ہے۔ اس نے دلاور کو اپنے گھر بلا کے موقع فراہم کیا کہ وہ تمہیں بلیک میل کرے انہی فائلوں کی مدد سے، اور دلاور نے تم پر دباؤ ڈالا۔ میری معلومات کے مطابق اس نے دلاور پر بھی دباؤ ڈالا تھا، اور عین ممکن ہے کہ اس نے تمام مقدمات کی فائلیں نظر ثانی کے لیے منگوائی ہوں۔ اس نے دلاور کو موقع فراہم کیا کہ خود معاملات طے کر لو، ورنہ میں کیس واپس لینے کے احکامات جاری کرتا ہوں۔ یہی تو سوال ہے، دلاور کو یہ موقع کیوں دیا اس نے؟ کیا تعلق ہے اس کا دلاور سے کہ اس نے احکامات جاری کرنے سے پہلے دلاور کو بلوا لیا؟ وہ تمہارا ہمدرد ہوتا تو تمہیں شک کا فائدہ دینا چاہتا تو کر دیتا آرڈر۔ اسے کون چیلنج کرتا؟ ایڈوکیٹ جنرل یا ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے عدالت میں مقدمات واپس لینے کی درخواست پیش کر دی جاتی۔ وہ ضرور دلاور کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا تھا یا اسے فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، جو بات ہوگی سامنے آ جائے گی، دیکھتے ہیں وہ بیٹی کی بات کس حد تک مانتا ہے اور بیٹی کیا کر سکتی ہے۔ فی الحال ایک بات کی وضاحت کر دوں میں، مجھے یہ ڈاکٹر شیلی کسی سازش میں شریک نہیں لگتی۔ تم مجھ سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہو، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے۔ تمہارا دل؟ غالب نے تن سے کہا، تمہارے پاس ہے؟ وہ تو غالباً تم رابعہ کو دے چکے تھے۔ بکواس سے کیا فائدہ، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ شیلی نے جو کچھ بتایا ہے اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ غلط ثابت ہو تو کہنا کہ سکندر بخت تمہاری عقل کی طرح تمہارا دل بھی ناقابل اعتبار۔ فی الحال میں اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ مدد کی مستحق ہے، اور میں اسے چودھری دلاور کا آسان شکار نہیں ہونے دوں گا، خواہ اس کوشش میں خود شکار ہو جاؤ۔ تمہاری مراد شیلی سے ہے تو وہ مجھے شکار کرنے نہیں آئی تھی، اس کے یہاں آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ پہلا مقصد کچھ اور تھا، ثانوی مقصد کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔
تم اسے بلا وجہ نزاعی مسئلہ بنا رہے ہو. اگر بعد میں اسے کچھ ہو گیا تو میں نہ تمہیں معاف کروں گا اور نہ خود کو. چلو چھوڑو, یہ بحث لا اصل اور قبل از وقت ہے. میں رابعہ کے حق میں اپنے جذبات سے مغلوب ہوں. غالب بولا, ابھی تو تم فون اٹھا کے بات کرو ZU نقوی صاحب سے. ان سے کہو کہ ہم ملنے آ رہے ہیں. کیوں نہ یہ بات شیلی کہے؟ شیلی بات کر لے, یہ مزید بہتر ہے. غالب نے کہا. ہم گاڑی لے کر ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور ان سے صاف بات کر لیتے ہیں. کیا صاف بات؟ یہی کہ ہم رفیق کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. میں نے کہا, یہ تو بلیک میلنگ ہوگی. جینے کا حق مانگنے کے لیے سب جائز ہے. وہ فائلیں ہمارے حوالے کر دیں. غالب نے کہا, یہ مشکل بلکہ ناممکن ہے. عدالتی ریکارڈ ہے. اول تو نقوی صاحب جیسے لوگ کوئی کنکر پتھر نہیں جسے کوئی ٹھوکر مار سکے. وہ بہت بڑی چٹان بلکہ ایک پہاڑ ہے. ان سے ٹکرانے والا خود پاش پاش ہو جائے گا. پھر یہ کہ وہ قانون کو بنانے, بگاڑنے, معطل کرنے اور بدلنے کا حق جانتے ہوں گے, ہر بڑے بیوروکریٹ کی طرح. وہ ایک ڈکیتی کی رپورٹ لکھوا کے عدالتی ریکارڈ کے بارے میں پرانی بات کو سچ ثابت کر سکتے ہیں. یعنی فائل کو گائے کھا گئی, گائے کو کسائی لے گیا اور اب تو کسائی بھی فوت ہو چکا. لیکن ایک ڈائریکٹ طریقہ بھی ہے. وہ ہمارے سامنے ہر کیس فائل پر احکامات صادر فرما دے اور نہ فرمائے تو. میں نے کہا, تو ہم پولیس اور اخبار والوں کی موجودگی میں رفیق کی لاش کہیں سے برآمد کراتے ہیں, چودھری دلاور کے گودام سے یا پائیں باغ سے, اور پھر تفصیلات جاری کرتے ہیں شیخ صاحب کے حوالے سے. ہم پھر بھی پچھلی طرف سے نکلے اور کچن سے گزر کے اوپر پہنچے تو شیلی گم سم بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی. شاید وہ اپنی بے سبب تذلیل کے احساس پر آرزدہ اور دل شکستہ تھی. اسے نہ صفائی پیش کرنے کا موقع ملا اور نہ احتجاج کی اس میں ہمت تھی. ملامت ندامت کے جذبات کی یورش میں اس کی قوت فیصلہ متاثر ہوئی تھی. اس کا تصور کچھ بھی نہ تھا سوائے اس کے کہ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی اور میری مدد کا فیصلہ کیا تھا. یہی ایک فیصلہ تھا جو اس نے خود اپنی عقل سے سوچ سمجھ کے کیا تھا. باقی فیصلے تقدیر کے تھے. مثلاً یہ کہ وہ چودھری دلاور کے باپ کی بیٹی تھی. خود کو وہ اس کی سوتیلی بہن کہلوانا بھی پسند نہیں کرتی تھی. اس کی حد سے بڑی ہوئی بے تکلفی کی عادت اس کی خود اعتمادی کی مظہر تھی. لندن میں پرورش پا کے ڈاکٹر بننے والی کسی لڑکی کے لیے یہ کوئی معیوب بات ہی نہ تھی, مگر یہاں معیار مختلف تھے. دورے معیار تھے اور ان میں لچک نہ تھی, ورنہ انصاف دیکھا جاتا تو تمام عمر مغربی تہذیب مادر پیدر آزاد معاشرے میں گزارنے کے باوجود اس کی مشرقیت برقرار تھی. وہ بہترین اردو بولتی تھی, پاکستانی لباس پہنتی تھی, بے تکلفی کے باوجود فاصلے برقرار رکھتی تھی, اور اس کی نسوانیت کا تقدس کسی حصار کی طرح اس کی شخصیت کو گناہ گار کی نظروں سے تحفظ فراہم کرتا تھا. میں نے کہا, ڈاکٹر شیلی, واٹ از دا میٹر؟ سے مجروح نظریں اٹھائی. کیا واقعی تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے کہا, چھوڑو یار, تم جیسی لڑکی کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں یار؟ اس لیے کہ میں لندن سے آئی ہوں. چودھری دلاور کا باپ میری بدقسمتی کے باعث میرا بھی باپ تھا. میں اس معاشرے کے دوغلے معیاروں کی گھٹن میں پل کے بڑی نہیں ہوئی. مجھ پر کوئی بھی الزام عائد کیا جا سکتا ہے. ہر شخص سے میرا تعلق نہیں, مگر تم جیسے پڑھے لکھے, روشن خیال اور با ضمیر کہلانے والے بھی مجھے بے حیا اور آبرو باختہ سمجھنے لگے. فار گاڈ سیک شیلی, کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ جو تمہاری نظریں کہہ رہی تھی یار, یہ میرے نہیں تمہارے جذبات ہیں مسٹر غالب. اس نے تلخی سے کہا, تم صافی ہو, تمہارا ذہن تو مختلف ہونا چاہیے. تمہاری آؤٹ لک میں وسعت اور فراخ دلی ہونی چاہیے یار. یہ زرد صافت یلو جرنلزم کا گھٹیا پن نہیں. غالب سخت شرمسار تھا. دیکھو, میں تمہاری الزامات کی نفی نہیں کروں گا اور اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا. کیچڑ میں جتنے پتھر پھینکے جائیں اتنے ہی چھینٹے اچھلتے ہیں. میں تم سے معافی مانگ سکتا ہوں, میری سوچ غلط تھی یار. آئی واز رانگ. کیا یہ کافی ہے؟ شیلی مسکرانے لگی. تم بھی اب میری زبان بولنے لگے ہو. اوکے, کہا سنا معاف. ہاتھ ملاؤ. غالب نے اسے ہاتھ ملایا. نو ہارڈ فیلنگز. اب دل میں رنجش نہیں رہنی چاہیے. میں نے کہا, شیلی, وقت کم ہے, تم یہ ریسیور اٹھاؤ اور بات کرو. تو میرا مطلب ہے اپنے ZU نقوی صاحب سے. یہ توپ کا لفظ بیچ میں کہاں سے آ گیا تھا؟ شیلی نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا, وہ دراصل ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بڑی توپ چیز ہے, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہی از اے بگ گن. ان سے کیا کہوں؟ کہو کہ میں بڑی مشکل میں ہوں. اسی وقت تشریف لانا چاہتی ہوں کیونکہ
دنیا میں آپ ہی میرے لیے مشکل کشا ہیں۔ میں نے کہا، میرا یا غالب کا حوالہ بالکل مت دینا، یہ بھی مت بتانا کہ کہاں سے بول رہی ہو اور مشکل کیا ہے، بس یہ کہنا کہ میں آ کے بتاتی ہوں۔ وہ بہت ٹالیں گے کہ لڑکی کیا دماغ خراب ہے تمہارا، آدھی رات کے وقت کیا قیامت آ رہی ہے، صبح آنا، مگر تم ایک مت سننا۔ شیلی نے سر ہلایا۔ میں سمجھ گئی، مگر کیا ہم رفیق کو ان کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ یہ ایک ماموں کا فرض ہے کہ وہ بانجے کی آخری رسوم کی ذمہ داری قبول کرے اور اس کی تجہیز و تکفین۔ میری بات نامکمل رہ گئی کیونکہ شیلی نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ ہیلو سر، میں شیلی ہوں، ڈاکٹر شیلا خان۔ سوری سر، معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ میں نے آپ کی نیند ڈسٹرب کی۔ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے میرے لیے، میں نہیں بتا سکتی سر۔ نو سر، فون پر کچھ نہیں کہہ سکتی، سخت خطرہ لاحق ہے مجھے۔ نہیں سر، پولیس کا نام بھی مت لیں۔ سوری، میرا مطلب تھا کہ مجھے نہیں لینا چاہیے۔ ناممکن سر، میں آنا چاہتی ہوں۔ جی ابھی آپ کے پاس؟ نو سر، صبح تک مجھے زندگی کا اعتبار نہیں، میں بالکل نکل رہی ہوں سر، اپنے گارڈ سے کہہ دیں۔ میں کچھ نہیں جانتی سر، آپ کے دروازے پر میرا خون ہو جائے گا تو لاش پڑی رہے گی صبح تک وہیں، میں کہیں اور نہیں جا سکتی، مرنے کے لیے بھی نہیں۔ اس نے ایک دم ریسیور رکھ دیا۔ گڈ، ویری گڈ، تمہاری پرفارمنس سچی رہی۔ اب چلو، غالب نے چٹکی بجائی۔ یار میں بھی اولیا ٹھیک کر لوں، بھوت بنا ہوا ہوں۔ نازو ہوتی تو میں کہتا کہ کوئی میرا سسر نہیں بن سکتا۔ غالب نے کہا، یہ اولیا بالکل ٹھیک ہے، ایک پریشان حال، بدبخت اور مصیبت کے مارے کا گیٹ اپ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یار وہ نقوی صاحب اس پر بھی خفا ہوں گے۔ خیر، جہاں شیر وہاں سوا شیر، میں نے کہا۔ میں نے لائٹ صاف کرتے ہوئے اس خوابگاہ کو دیکھا جس کے در و دیوار مجھے خفا سے لگتے تھے، میری لاتعلقی اور عدم توجیہی پر شکوہ کر رہے تھے، اس بیٹے کی طرح جسے والدین سے گلہ ہو کہ اپنی مصروفیت میں وہ اس کو شفقت دینا بھولے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دیواروں کے کان تو ہوتے ہیں مگر ان کا دل کس نے دیکھا ہے؟ یہ تو احساس کی بات ہے کہ گھر کی دیواریں بام و در کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ جب صاحب خانہ کی میت اٹھتی ہے تو کیسے وہ سب کے ساتھ آنسو بہاتے ہیں، اور جب گھر میں خوشی کے شادیانے بجتے ہیں تو وہ کیسے مسکراتے رہتے ہیں۔ کچھ خواب میرے تھے جن میں اس گھر کے در و دیوار شامل تھے، شاید ایسے ہی خواب یہ گھر بھی دیکھتا تھا، اور اسے بھی تعبیر کا انتظار تھا جو طویل ہوتا جا رہا تھا۔ نیچے جاتے ہوئے میں نے ایک دیوار پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میں آؤں گا بہت جلد، پھر نہ جانے کے لیے۔ نیچے غالب نے گیراج کے دروازے کا راستہ صاف کرنے کے لیے سامنے پڑا ہوا کاٹ کباڑ ہٹانا شروع کر دیا تھا۔ شیلی اس کام میں غالب کا ہاتھ بٹانے میں مصر تھی۔ ڈاکٹر شیلی، یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں۔ کیوں؟ کیا میں معذور ہوں؟ اس نے کہا، یہ کام عورتوں کا نہیں ہے یار۔ میں نے کہا، تم مرد بڑے خود غرض، متعصب اور سازشی ہو یار، تم نے ہمیں ناکارہ بنانے کے لیے صنف نازک کا خطاب دیا۔ زبان سے ضرور کہتے ہو کہ عورتوں کو مرد کے شانہ بشانہ کام کرنے کا حق حاصل ہے، مگر اس کے لیے مواقع فراہم نہیں کرتے۔ شیلی نے اپنا کام جاری رکھا۔ بھائی میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں، اس کا فیصلہ مجھے کرنے دو۔ اس وقت تک میں نے غالب کے ساتھ مل کے راستہ صاف کر دیا تھا۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، ہم مرد سخت شرمندہ ہیں، اب کیا آپ ڈرائیونگ سے بھی شوق فرمائیں گی؟ آف کورس، ڈرائیونگ میں کروں گی، بس تم راستہ بتاتے جانا۔ اس نے چابی کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ سوری، میں دونوں کام خود کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کے مقابلے میں زیادہ کمپیٹنٹ ہوں، میں نے کہا، مگر شیلی نے نہیں مانا۔ چند منٹ بعد ہم اس جگہ سے رخصت ہوئے تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کہ ہمارے آنے سے پہلے تھا۔ گزرے ہوئے وقت کا کوئی سراغ تھا تو صرف ہمارے ذہن میں، یادوں کی صورت میں۔ کاتب وقت نے عمر گزشتہ کی کتاب میں چند سطریں اور لکھ دی تھی، وقت اور مقام کے ساتھ زندگی کے ایک تجربے کا احوال۔ سڑکیں سنسان تھی، ہمارا راستہ روکنے والا کوئی نہ تھا۔ چیلی اچھی ڈرائیور تھی اور گاڑی اتنی اچھی تھی کہ اس کی خواہش کی پوری طرح اطاعت کرتی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو زیادہ زحمت نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ ماڈل ٹاؤن کی خستہ اور خراب سڑکوں پر بھی اس کے جمپ خر زیادتی برداشت کر رہے تھے۔ میں اور غالب سمٹ کر آگے ہی فٹ ہو گئے تھے۔ اچانک غالب نے کہا، تو پھر پینے لگا ہے؟ میں سمجھ گیا، ہاں، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی، اس آگ کو آگ ہی بجھا سکتی ہے۔ غالب بولا، شراب سمجھ کے پی رہے ہو، سگریٹ تو حرام ہے۔ میں روح افزا سمجھ کے پی رہا ہوں،
میں نے شیلی کو مزید ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا، یہ گلی یار اب مجھے معلوم ہے، وہ سامنے والا مکان ہے نا؟ شیلی نے کہا، مکان؟ افسوس لڑکی، تم ایسی توپ چیز کے کسرے عالی شان کو صرف مکان کہہ رہی ہو؟ نقوی صاحب کے سامنے ایسی گستاخی کرو گی تو مار کھاؤ گی، میں نے کہا۔ شیلی نے گاڑی کو گیٹ پر ہی روکا تھا کہ سائیڈ کی کھڑکی سے گارڈ نے جھانک کے دیکھا۔ اس نے شیلی سے نام پوچھا اور پھر انٹرکام پر نقوی صاحب کو گاڑی کا نمبر بھی بتایا۔ 1 منٹ بعد اس نے ہمارے بارے میں پوچھا، صاحب بولتے ہیں کہ مس شیلی کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا، ان کو بولو کہ سکندر بخت اور غالب۔ گارڈ نے یہ اطلاع اندر پہنچائی اور پھر ساری ہلانے لگا۔ صاحب بولتے ہیں کہ صرف مس شیلی اندر جا سکتی ہیں۔ اب شیلی نے چلا کر کہا، یار ٹو ہیل ود یور صاحب، گیٹ کھولتے ہو یا میں دروازہ توڑتی ہوئی گاڑی اندر لے جاؤں، کرتے رہنا فائرنگ۔ گھبراہٹ میں چوکیدار نے فوراً یہ دھمکی اندر پہنچائی اور پھر یس سر کہتے ہوئے گیٹ کھول دیا۔ شیلی نے گارڈ کو غصے میں زیادہ ہی تیز دوڑایا اور پھر ایک دم بریک لگائے۔ رکتے رکتے بھی گاڑی پورچ میں موجود سرکاری کار سے ٹکرا گئی۔ اس وقت تک نقوی صاحب نائٹ گاؤن میں باہر آ چکے تھے اور ہاتھ جیبوں میں ڈالے کھڑے تھے۔ نیچے اترنے سے پہلے ہی میں نے ناگواری کے آثار شکنوں کی صورت میں دیکھ لیے تھے جو ان کے ماتھے پر بہت نمایاں تھے۔ انہوں نے میرے اور غالب کے مؤدبانہ سلام کا جواب بڑی نخوت سے سر ہلا کے دیا۔ مسافر کے لیے ہاتھ جیب سے نکالنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ شیلی نے کہا، معاف کیجیے گا، آپ کی گاڑی، گولی مارو گاڑی کو۔ نقوی صاحب نے کہا، ڈاکٹر شیلی، اب میں سمجھ گیا کہ زندگی اور موت کے مسئلے سے تمہارا کیا مطلب تھا۔ نو سر، آپ کا خیال غلط ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ شیلی نے صاف گوئی سے کام لیا، ابھی آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ نقوی صاحب بگڑ گئے، ان دونوں کو تمہارے ساتھ دیکھنے کے بعد میں تمہارے رویے کو سمجھ گیا ہوں لڑکی، اور کون ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے شامت اعمال کے سوا، میں سب جانتا ہوں۔ لیکن شیلی ایسے خاموش ہونے والی نہیں تھی۔ میں پھر کہوں گی سر کہ آپ فرض کر رہے ہیں، مسئلے کا ان دونوں سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے اور مجھ سے زیادہ آپ کا۔ لیکن یہاں کھڑے کھڑے تو سب باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گئے۔ آگے شیلی اور اس کے پیچھے ہم مجرموں کی طرح سر جھکائے ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ اتنے صاف ستھرے اور سجے سجائے ڈرائنگ روم میں مجھے اپنا وجود کسی خارج زدہ کتے کی طرح محسوس ہوا جو کسی ہاسپٹل کے وارڈ میں گھس گیا ہو۔ میرے کپڑوں پر، بالوں میں، ہاتھوں پیروں پر وہ سب دھول تھی جو میں نے اپنے گھر کے فرش سے حاصل کی تھی۔ یہ مٹی مجھے عزیز ہو سکتی تھی، نقوی صاحب کے لیے یہ انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ توپ کا رخ اب میری طرف ہو گیا۔ مسٹر سکندر، مجھے یقین ہے کہ شیلی کے ساتھ تم بلا وجہ نہیں آئے ہو۔ میں بد اخلاق ضرور ہوں، لیکن تم جیسے بدتمیزوں کے ساتھ تم کو شاید نہ آتی ہو، مگر مجھے شرم آ رہی ہے تمہارا یہ حلیہ دیکھ کر۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا سر، میں کسی بوفے ڈنر پارٹی سے نہیں آیا ہوں اور آپ پریشان اس خیال سے کہ صوفے اور قالین گندے ہو جائیں گے۔ شٹ اپ! میں صرف تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے میں نے تمہیں اندر نہیں بلایا۔ نہ میں دھمکی سے ڈرا تھا اور نہ میری اجازت کے بغیر تم اس ڈرائنگ روم میں قدم رکھ سکتے تھے۔ یہ صوفے اور قالین میں روز بدل سکتا ہوں، سمجھے؟ جی سمجھ گیا، میں نے اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ بزرگ ہیں اور ہم جیسے نامعقول بچوں کے لیے بھی دل میں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ کسی ایڈیشنل ہوم سیکریٹری کا عہدہ مجھے متاثر نہیں کرتا۔ وہ شیلی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ وہ ایسا ہے کہ تھوڑا بہت جھوٹ ضرورت کے تحت ہم سب بھی بولتے ہیں یار، شیلی روانی میں کہہ گئی۔ حسب توقع نقوی صاحب اچھل پڑے۔ یار، یو کال می یار؟ تمہاری اتنی جرات لڑکی، ذرا اپنی عمر دیکھو۔ میرے بچپن کے دوست مجھے یار نہیں کہتے، حد ہوتی ہے بےہودگی کی۔ سوری سر، ویری سوری، بس ایک بری عادت ہے مجھے۔ شیلی نے اگلا کے کہا، اب یہ غلطی نہیں ہوگی، میں انکل کہوں گی آپ کو۔ غالباً آپ کا بی پی بہت آئی ہے۔ دوا کون سی لیتے ہیں آپ؟ ایلڈومیٹ؟ اور نمک کون سا استعمال کرتے ہیں؟ پوٹاشیم کلورائڈ، عام نمک تو نہیں؟ نقوی صاحب صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں بھول گیا تھا کہ تم ڈاکٹر ہو۔ ڈاکٹر شیلی نے نقوی صاحب کی کمزوری دریافت کر لی تھی اور اچانک ان کی ہمدردی حاصل کرنے کا یہ نسخہ کامیاب رہا تھا۔ نقوی صاحب نے چند منٹ اس سے اپنے بلڈ پریشر، ڈاکٹروں کی نااہلی، دواؤں کی بے اثری اور اپنے پرائے سب کے غصہ دلانے والے رویے کا گیلا کیا، جن کی وجہ سے انہیں کم خوابی اور ڈپریشن تک ہو جاتا ہے۔
انہوں نے اپنی بے احتیاطی فکر مندی مول لینے کی عادت، اصول زر کی عوض اور اس کے لیے دن رات کی تگ و دو کا ذکر کرنے سے گریز کیا۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ وہ ہماری موجودگی کا بھی نوٹس لیں۔ 10 منٹ بعد انہوں نے قدرے مربیانہ لہجے میں کہا، بھائی میں تو اس وقت کچھ نہیں پیتا، تم لوگ کافی پی لو۔ وہ پوچھنے کے عادی نہیں تھے، حکم دینے کے عادی تھے۔ اب بتاؤ کیا قیامت آ رہی تھی آدھی رات کو؟ شیلی نے کہا، آپ ذرا پرسکون رہیں انکل، یہ بات کچھ ایسی ہے کہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ میں نے وضاحت تو کر دی تھی کہ مسئلہ میرا بھی ہے اور آپ کا بھی۔ اوکے اوکے، اتنی تمہید کافی ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولے، آگے بولو۔ انکل، آپ کا پی اے رفیق، شیلی نے کہا، اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے آپ کو؟ وہ کہاں ہوگا؟ وہ ہوگا اپنے گھر میں، سو رہا ہوگا۔ ویسے تو لڑکا ٹھیک ہے، لیکن اسے پولیس نے پکڑ لیا ہو کسی الزام میں تو مجھے صدمہ نہیں ہوگا، زمانہ ہی ایسا ہے۔ اب میں نے کہا، آپ کے پی اے کو بلا پولیس کسی جھوٹے الزام میں پکڑ سکتی ہے؟ معاملہ اسے کہیں زیادہ سیریس ہے۔ اب وہ فکر مند ہوئے، کیا قتل کر دیا اس کو کسی نے؟ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، دشمن تو کوئی رقیب ہی ہوگا۔ اس عمر میں سب پاگل ہوتے ہیں، ایک ہی لڑکی کے لیے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ میں نے کہا، معاملہ اس کے برعکس ہے سر۔ کیا مطلب؟ صاف کیوں نہیں کہتے؟ میں یہ چکر والی بات بالکل پسند نہیں کرتا۔ نقوی صاحب بگڑ گئے، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے سر، میں نے کہا، اور اپنے الفاظ کا رد عمل دیکھنے لگا۔ نقوی صاحب چونکے اور مجھے گھورنے لگے۔